ایک اور اہم معاملہ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دنیا بھر کے کئی ممالک پر ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد اس کے آفٹر شاک سامنے آنے لگے ہیں اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تجارتی جنگ چھڑے جانے کے بعد امریکہ اور ایشیائی اسٹاک مارکیٹیں کریش کر چکی ہیں. سرمایہ کاروں کے کروڑوں ڈالر ڈوب گئے ہیں. امریکی منڈیاں 2020 کے بعد بدترین گراوٹ کا شکار. جی بالکل، اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معیشت ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے ٹیرف کا، اس کے بعد سے جو معیشت ہے کتنا انفیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان پر بھی اور دیگر ممالک پر بھی، خطے پر بھی، کہ معیشت کے حوالے سے کیا بحران آ سکتا ہے اور کیا فائدے اس کے ہو سکتے ہیں؟ اگر بین الاقوامی منڈی کے اندر اتنا بڑا بحران آ چکا ہے جیسے آپ نے درست جی جی فرمایا، تو اس کے اثرات سے نہیں بچ سکا. اور کوئی ماں سوائے ان ملکوں کے جن کی ڈومیسٹک اکانومی بہت ہی اسٹرانگ ہے اور انڈیپینڈنٹ ہے، میرے ذہن میں مثال طور پہ چین ہے، اس کے علاوہ تقریباً تمام ملکوں پہ اس کے بڑے گہرے اثرات نظر آئے. پاکستان کے اندر وقت ہم نے انفلیشن کو اتنا کم کر لیا ہے، مینلی کیونکہ ہمیں IMF سے قرضہ ملا ہے، تو اب بالکل انفلیشن آلموسٹ 1% سے بھی نیچے آ چکی ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے پر اینم کے حساب سے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آئندہ وقت کے اندر انفلیشنری پریشر دوبارہ سے پاکستان کے اندر بڑھ جائے گا ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی کی وجہ سے. اور ظاہری بات ہے جہاں انفلیشن اس طرح سے بڑھے گی کیونکہ کاسٹ کے اندر انکریز آئے گی، تو اس کے نتیجے میں پھر اکانومی کے اندر بھی اسٹیگفلیشن ممکن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا، جو اتنا بڑا سٹیپ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لیا اور ٹیرف جو عائد کیا گیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں پوری انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے اس وقت ہمیں پریشانی میں نظر آ رہی ہے، کیا یہ عالمی منڈیاں جو ہیں وہ ریکور کر پائیں گی؟ اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں یا کم ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ کس طرح سے سروائیو کر پائیں گے؟ جی یہ دیکھیں، ٹرمپ صاحب نے یہ کیا اس وجہ سے ہے کہ 1.2 ٹریلین کا ان کا ڈیفیسٹ چل رہا ہے، یعنی کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ 1.8 ٹریلین کا ان کا گورنمنٹ ڈیفیسٹ بھی چل رہا ہے. اور ان کا یہ خیال ہے کہ ٹیرف لگانے کے نتیجے میں یہ جو 1.2 ٹریلین کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرنے میں یہ کامیاب ہوں گے. مگر جیفری سیکس نے بہت اچھی اس پہ پورا مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ در حقیقت یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یہ اصل میں بجٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ لنکڈ ہے، اور بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ امیروں کی ٹیکس ڈیڈکشنز یا ٹیکس ایگزمپشنز اور ان کی سبسڈیز اور فورن جنگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب بجٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ پھر ڈیفیسٹ فائنینسنگ کرتی ہے جس سے انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتے ہیں. جب انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو دوسرے ملک امریکن ٹریجری بلز خریدنے کے لیے اپنے پیسوں سے ڈالر خریدتے ہیں، اس سے ڈالر اپریشیٹ ہو جاتا ہے. جب ڈالر اپریشیٹ ہو جاتا ہے تو امریکہ کے ایکسپورٹس مہنگے ہو جاتے ہیں. جب امریکہ کے ایکسپورٹس مہنگے ہو جاتے ہیں تو ان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے. یہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ انالیسس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اپروچ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپلائی کی ہے یہ اکنامکلی سینس، اٹ ڈزنٹ میک اکنامک سینس اس کا، کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب اگر اکنامکلی اس کی سینس نہیں بن رہی ہے تو اس کے پیچھے پھر ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیونکہ مارکیٹ جس طرح سے کریش کر گئی ہے تو یہ کیا مستقل رہے گی؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جو ٹیکس ایگزمپشنز اور دے رہے ہیں امریکہ کے اندر ان کو وہ ختم نہیں کر رہے. جس طرح مسک وغیرہ کے پاس ہیوج ٹیکس ایگزمپشنز اور سبسڈیز وغیرہ ان کو مل رہی، ان کو وہ ختم نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے یہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم نہیں ہوگا. اور جب بجٹ ڈیفیسٹ کم نہیں ہوگا تو ٹریڈ ڈیفیسٹ والا معاملہ بھی حل نہیں ہوگا. تو رزلٹ یہ ہوگا کہ امریکہ کے اندر بھی مہنگائی بڑھے گی اور دنیا کے اندر بھی مہنگائی بڑھے گی، اور اس سے تھرڈ ورلڈ کی اکانومیز اور ورلڈ کیپٹلسٹ مارکیٹ پہ منفی اثرات ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک یہ بھی چیز بتائیے گا، جو اکنامک اسٹریٹجی امریکہ کی جانب سے ہمیں نظر آئی ہے، ان کا کیا اتنا بینیفٹ اس میں ان کو نظر آیا کہ انہوں نے پوری دنیا کی اکانومی کو سٹیک پہ لا کے کھڑا کر دیا؟ بالکل بینیفٹ نہیں ہوگا ان کو، کیونکہ ظاہری بات ہے امریکہ کی اپنی اکانومی جو ہے وہ کئی حوالوں سے پوری ورلڈ اکانومی کا لنچ پن اور سینٹر ہے. کیونکہ جو ریزرو کرنسی ہے پوری ورلڈ اکانومی کی وہ US ڈالر ہے. آج بھی ہارڈ کرنسی وہ ہے، پوری دنیا کے اندر تجارت US ڈالر کے ساتھ لنکڈ ہے. تو اگر امریکہ جو ہے وہ امریکہ فرسٹ پالیسی اپناتے ہوئے پوری دنیا پہ ٹیرفز لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں نہیں پرواہ، پوری دنیا کے اندر
کرائسس آ जाए, हमने अपने आप को बचाना है, तो ظاہری بات ہے امریکہ بھی اس کی زد میں نمبر 1 آئے گا لازمی طور پہ. اور جو مسئلہ جس طرح جیفری سیک صاحب نے ڈیفائن کیا ہے, ڈسکرائب کیا ہے, وہ معاملہ بھی حل نہیں کر سکیں گے. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ جس طرح سے ٹرمپ صاحب نے یہ اکنامک پالیسی لاگو کی ہے, اس کے وہ اثرات نہیں ہوں گے. میرے اوپینین کے اندر یہ پالیسی فیل ہو جائے گی, امریکہ کے اندر بھی فیل ہو جائے گی اور بین الاقوامی منڈی کو بھی ڈسٹرب کرے گی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور آپ کے خیال کے مطابق امریکہ کو بھی اس کا جی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا, اور پوری دنیا کی اکانومی کو بھی امریکہ کے اس ڈیسیژن نے ہلا کے رکھ دیا ہے. ان کے مطابق یہ جو پالیسی ہے یہ فیل ہو جائے گی. تو شاعر نے اس موقع پہ یہ کہا ہے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ پہلے بھی ایسی حرکت جو ہے وہ کر چکے ہیں اپنے پچھلے ٹینیور کے اندر, اور اس کا بھی کوئی خاص امریکہ کو فائدہ نہیں ہوا تھا. اور کچھ لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایگزیکٹو آرڈر پہ دستخط کیے ہیں, اس کے بینیفیشری ان کے وہ کاروباری دوست ہیں. اب وہ کون ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے, لیکن ہیں تو وہ بزنس مین, انہوں نے کوئی نہ کوئی اگر یہ ڈیسیجن لیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کا جو ہے فائدہ تو ہوگا, تبھی یہ ڈیسیجن لیا ہے.